اللہ تعالیٰ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، ہر چیز پہ اختیار رکھتی ہے۔ ہوا ہوں، زلزلے ہوں، سیلاب ہوں، طوفان ہوں، بارشیں ہوں، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان ساری چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ کب کیا ہو جائے یہ اللہ جانتا ہے، باقی کوئی بھی دنیا میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ کب بارش ہو جائے، سیلاب آ جائے، کب ہوائیں چلیں، مکان لوگوں کے اڑ جائیں، کوئی نہیں جانتا۔ ویسا ہی ہوا رجوری پونچھ کے اندر، خاص کر کے یہ جو علاقہ تھا، اس میں 2 دن بارش ہوئی، کچھ پتہ نہیں تھا لوگوں کو، اچانک کب بارش تیز ہو گئی، کب اتنا پانی آ گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ لوگ جن کے لاکھوں کی گاڑیاں، لاکھوں کے مکان، لاکھوں کی جائیداد ختم ہو گئی، اور اس کے بعد قبرستانوں کو نقصان پہنچا، باقی بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچا۔ لوگ رات کو سوئے تھے، کوئی خطرہ نہیں تھا، صبح اٹھیں کیا سے کیا ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے اختیار میں۔ صبح آپ اٹھیں، سارا کچھ دن میں صحیح ہے، اچانک بارش ہوئی، اچانک ہوا چلی ہے، اچانک کوئی طوفان آیا، کیا سے کیا بدل گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ 15 لوگوں کے قریب لگ بھگ، جہاں پہ سننے میں آیا 15 لوگوں کے قریب موت ہو گئی ہے، اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں کا لوگوں کا نقصان ہوا، جائیدادیں چلی گئی، زمین چلی گئی، گھر بار ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جان جانا۔ اگر ایک انسان کی جان بھی جائے تو گھر والے پورے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں میں یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ اختیار رکھتا ہے، کب کہاں چاہے اللہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ہماری غلطی بھی تو ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں گناہ کس قدر بڑھ گئے، بے حیائی کس قدر ہے، اور یہ بدکاریاں، فحاشیاں یہ کس قدر دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ باقی اور گناہ آپ دیکھیں کس قدر ہیں، سود، فتنہ فساد، پھر جھوٹ، فراڈ، یہ ساری چیزیں کتنی بڑھ گئی ہیں، حد سے زیادہ کراس ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہو؟ یہ زمین اللہ کی، ہوا اللہ کا، پانی اللہ کی، ساری چیزیں یہ اللہ کا ہے۔ اور پھر ان کے اوپر انسانوں کو رہ کے جہاں اللہ کی عبادت کرنی تھی، اللہ کو یاد کرنا تھا، اس کی ان ساری نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، وہاں ہم کتنے ناقص ہیں، کیا کیا چیزیں ہم لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ آپ جمعہ کے دن دیکھیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں، جمعہ کے دن بھی باہر لوگ بازار میں دیکھیں ویسے ہی ہوتے ہیں، اندر جمعہ کے دن مسجدیں خالی، باقی 5 وقت کی نماز تو چھوڑو نا، وہ تو ہمارے واس کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن جمعہ بھی نہیں ہے، وہ جمعہ بھی اب گیا ہمارا، عید کی نماز بھی پڑھنے تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ باقی ہمارے ذکر اذکار، باقی استغفار، باقی قرآن کی تلاوت، باقی اور یہ ساری چیزیں وہ تو بھول گئے نا، اب وہ تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ کوئی بیچارہ کہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ، ورنہ سارے ان ساری چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور گناہ، جھوٹ، فراڈ، پھر یہ آج کل کا جو معاشرہ، فحاشی، بدکاری اور اس طریقے کے جو گناہ بہت زیادہ ہو گئے، تو اللہ کی پکڑ تو ہے۔ اللہ کسی طریقے سے تو ڈرائے گا نا آپ کو، چاہے وہ سیلاب کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، طوفانوں کے ذریعے، اللہ ڈرائے گا۔ تو اللہ نے پھر ڈرایا، دیکھا اللہ کا حشر پھر کیا ہے، پھر اللہ نے کیا حشر کر کے رکھ دیا لوگوں کا۔ تو یہ معاملات ہیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کی عبادت کی طرف آئیں، تاکہ یہ اس طریقے کے معاملات دوبارہ نہ ہوں۔ اور خاص کر کے پھر بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ وہ پانی پہلے ہوا کرتا تھا، دریا ہوا کرتا تھا، وہ دریا کی جگہ تھی، پانی کی جگہ تھی، بیچ میں تھوڑا بہت دریا 2-4 سال نہیں آیا، لوگوں نے وہاں پہ مکان بنا لیے، وہاں پہ جگہ بنا لی۔ خاص کر کے رجوری کے اندر ویسے ہی وہ جگہ تھی جہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا، بیلا بس اسٹینڈ جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ کتنا نقصان ہے، باقی بھی اکثر جگہ اسی طریقے سے۔ تو لوگوں کو چاہیے، اور خاص کر حکومت کو وہاں پہ چاہیے کہ جو بھی اس طریقے کے جگہ ہیں جو دریا کے قریب ہیں، جہاں پہ خطرہ ہو کہ کبھی بھی پانی آ سکتا ہے، وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان جیسے طوفانوں سے، کسی بھی طریقے کی اس جیسی مصیبت پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔